بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، دوبارہ آئیے قرآن سیکھیں۔ بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بریک پہ جانے سے پہلے 3 سوال آپ کی جانب ہم نے چھوڑے تھے کہ 3 سوال اور بہت ہی آسان، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں پیچھے سے محمد نعمان بول رہا ہوں۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ بہت خوب پیارے بچے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نعمان۔ محمد نعمان۔ ماشاء اللہ، محمد نعمان۔ تو پہلا سوال تھا ہمارا کہ زبر کو عربی میں، زیر کو عربی میں اور پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ، ماشاء اللہ۔ زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ، اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست، آپ نے ویل ڈن، پہلا سوال کا جواب درست بتایا۔ دوسرا سوال تھا ہمارا کہ حروف مستعلیہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ اب حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور وہ ماشاء ان کا وہ ہے خاف، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا، تھوڑا خف و ضغط قل۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ تو زبردست، آپ کو تو ماشاء اللہ زبردست یاد ہیں۔ اچھا، تیسرا سوال تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ 7۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ محمد نعمان، آپ نے تینوں سوالات کے جوابات درست بتائے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ اپنا ایڈریس جو ہے ہمارے اسی نمبر پر مجھے میسج کر دیجیے گا، آپ کو ایک فری گفٹ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوداع سے متعلق ایک کتاب ہم نے چھاپی ہے، اور اس کی پرنٹ کرائیے انشاءاللہ، اس کو آپ کو انشاءاللہ ہم گفٹ بھیجیں گے۔ آپ نے ہمارے پروگرام میں آج تینوں سوالات کے جوابات بالکل درست بتائے ہیں۔ محمد نعمان، آپ کی کیا ایج ہے؟ کیا؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ 7۔ 7۔ ماشاء اللہ، آیات بھی سورۃ الفاتحہ کی 7 ہے، حروف مستعلیہ بھی 7 ہے، اور ماشاء اللہ آپ کی بھی عمر 7 ہے۔ بہت اچھا، آپ نے بہت اچھے سوالات کے جوابات دیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہمیں اسی نمبر پر اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو جلد ہی ہم انشاءاللہ بہت شکریہ، اور پروگرام دیکھتے رہیے تاکہ جو ہے آپ کی نالج میں مزید اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ تو ناظرین، ماشاءاللہ بڑے ہی عمدہ انداز سے پیارے بچے تھے، اور بڑے ہی اچھے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ پیارا کلام، پیاری کتاب قرآن کریم کو اس انداز سے ذوق و شوق بڑوں میں بھی دیکھا گیا ہے، چھوٹوں میں بھی دیکھا گیا ہے، نوجوانوں میں بھی دیکھا گیا ہے، سب میں دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، الحمدللہ اب یہ پیارا بچہ، اس کی عمر 7 سال ہے، لیکن کتنے ہی عمدہ انداز سے اس نے قرآن کریم کے یہ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، یہی ذوق، یہی شوق، یہی ہماری کوشش ہے کہ ہمارے مسلمان گھرانوں کے اندر یہی ذوق، یہی شوق دوبارہ بیدار ہو، اور قرآن کریم سے کسی نہ کسی انداز سے تعلق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ اسی طرح دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تو بچے تھے، ہمیں ضروری ہے ان کو اس طرف آگاہی دینا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جو دنیاوی مصروفیات اور گھریلو مصروفیات کی بنا پر ان کو وقت نہیں ملا، اور وہ نہیں سیکھ سکے یا وقت نہیں دے پائے قرآن کو، تو ہم نے یہ پروگرام انہی کے لیے ترتیب دیا ہے کہ آئیے قرآن سیکھیں، گھر بیٹھیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف، اور یہ اعزاز صرف تکبیر ٹی وی کو حاصل ہے کہ تکبیر ٹی وی نے آپ کی اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمارے ناظرین تک قرآن کریم کی آواز کو پہنچایا جائے، اور گھر گھر تک یہ پہنچائی جائے۔ تو الحمدللہ آج ہم یہ ذوق و شوق آپ کا دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات آپ بھی دے سکتے ہیں کہ 3 سوال، پہلا سوال تھا زبر کو عربی میں اور زیر کو عربی میں اور پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں، آپ بھی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال تھا ناظرین ہمارا آج کے پروگرام میں کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں، یعنی کہ وہ حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ اور تیسرا سوال تھا ہمارا سورۃ الفاتحہ میں کتنی آیات ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم اس آیت کو اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں، سبق کی جانب چلتے ہیں۔ جب تک ہمارے ساتھ کوئی کالر نہیں تو ہم انشاءاللہ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ آخری آیت نمبر 6 اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین، اس
کی وضاحت پہلے اس پر جو حرکات تھیں وہ بتلا چکے، اور کون سے حروف پر کون سی حرکت ہے وہ بھی بتلا چکے۔ اب ہم اس کی وضاحت اس انداز سے کریں گے کہ یہاں صرف اور صرف اس کی پروننسیشن یعنی کہ اس کے مخارج کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، آیت نمبر 6 میں آیت ہے من الجنتی والناس، من الجنتی والناس۔ تو من الجنتی والناس میں پہلا حرف ہے میم۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، حروف شفویہ میں سے ہے اور دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے میم۔ پھر ہے نون۔ نون یہ حروف طرفیہ میں سے ہے، لام، نون، را، کہ اس کا مخرج دوبارہ نوٹ فرما لیجئے، زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ نون، لام، نون، را حروف طرفیہ میں سے متحد المخارج ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد الف ہے۔ الف جوف دہن یعنی منہ کے خالی سے ادا ہوتا ہے، اور پھر لام، لام کا مخرج یہ حروف طرفیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہو چکی۔ پھر جیم، جیم حروف شجریہ میں سے ہے، جیم، شین، یا، جیم، شین، یا یہ حروف شجریہ میں سے وسط زبان اور وسط تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی مڈل آف پائلٹ اور مڈل یعنی کہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ پھر نون، نون حروف طرفیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہو چکی۔ پھر ہے تا، تا حروف نطعیہ میں سے ہے، اور یہ 3 حروف ہیں جو حروف نطعیہ کہلاتے ہیں۔ پہلا حرف تا، دال، قا، ان کا مخرج دوبارہ سماعت فرما لیجئے کہ حروف نطعیہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ۔ زبان کی نوک اوپر دانتوں کی جڑ یعنی ثنایا علیہ کی جڑ سے، جو اوپر والے 2 دانت ہیں اس کی جو اوپر جڑ ہے یہاں سے تا ادا ہوتا ہے، تا ادا ہوتا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اس کی کوشش کیجئے، پریکٹس کیجئے تو انشاءاللہ العزیز ادا ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہے من الجنتی میں تا واضح ہو گئی۔ پھر واو ہے۔ واو حروف شفویہ میں سے ہے، یعنی وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ واو جو ہے یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد الف ہے۔ الف جوف دہن منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر لام ہے۔ لام جو ہے یہ حروف طرفیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہو چکی، لیکن یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ پھر نون، نون کا مخرج پہلے بھی اس کی وضاحت ہوئی، لام، نون، را حروف طرفیہ میں سے ہے، وضاحت ہو چکی۔ پھر اس کے بعد الف ہے۔ الف جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر سین، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، اور یہ سیٹی والے حروف کہلاتے ہیں، زا، سین، صاد، یہ 3 حروف صفیریہ کہلاتے ہیں۔ ان کی ادائیگی بھی بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے سین ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے سین ادا ہوتا ہے۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہماری سورۃ الناس کا اختتام ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا یہ پروگرام 10واں پروگرام تھا، جس میں الحمدللہ ہمارا آج کا یہ پروگرام 10واں پروگرام تھا، اور الحمدللہ ہم نے 2 صورتیں کمپلیٹ کی 10 پروگرامز کے اندر، کہ پہلے الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور ہر حرف کی وضاحت کر چکے اور ہر کلمے کی وضاحت کر چکے کہ ہر حرف پر کون سی حرکت ہے اور کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ہماری کوشش ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو کسی بھی قرآن کریم پڑھنے میں کہیں دشواری نہ ہو، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ناظرین کو قرآن کریم بہت ہی آسان انداز سے پڑھنا سکھائیں، تاکہ ناظرین زیادہ سے زیادہ ہمارے اس پروگرام سے مستفید ہوں، اور وہ لوگ جو بڑے ہو چکے ہیں، جن کی عمریں بڑھ چکی ہیں، لیکن ان کے لیے سمجھنا تھوڑا سا دشوار تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے اس پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ صرف اس کے نام کو استعمال نہیں کیا، بلکہ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر جو اس کا نام ہے اس کے مطابق ہم نے قرآن کو تجوید کے مطابق ہر حرف کا مخرج کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا اور اس پر کون سی حرکت ہے، اور اس کا جوڑ کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کو ملایا کس طریقے سے جائے گا۔ الحمدللہ آج ہماری 2 صورتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس۔ انشاءاللہ العزیز ہم ابتدا کریں گے کل سورۃ الفلق کی، کیونکہ ہم اس لیے یہ صورتیں آخری صورتوں کا انتخاب کیا ہے کہ عموماً ہمارے ناظرین قرآن کریم کی وہ صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں نمازوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ہیں،
اور یقیناً اگر یہ صورتیں ہماری درست ہو گئیں تو ہماری نماز بھی فاسد ہونے سے بچ جائے گی۔ ناظرین انشاءاللہ العزیز ہماری نمازیں بھی محفوظ ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج کے ہمارے 3 سوال۔ پہلا سوال کہ زبر کو عربی میں، زیر کو عربی میں اور پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کال کر سکتے ہیں اور ناظرین کال کر کے ہمارے ان سوالات کے جوابات آپ دے سکتے ہیں۔ ناظرین دوسرا سوال تھا کہ حروف مستعلیہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ اور تیسرا سوال تھا ہمارا کہ سورۃ الفاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ ناظرین یہ سوالوں کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمارے ناظرین ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ہمارے ناظرین ذوق رکھتے ہیں اور پروگرام کو ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے الحمدللہ کہ ہمارے ناظرین اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر یہ تمام باتیں بتلا چکے ہیں اور وہی باتیں آپ سے پوچھ رہے ہیں تاکہ آپ کو دشواری بھی نہ ہو، اور سوال بہت ہی آسان ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ محمد نعمان تھے، 7 سال کے تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے تینوں سوالات کے جوابات درست بتائے۔ انشاءاللہ العزیز ان کو ہم اپنے اس پروگرام کی جانب سے اور اپنی انتظامیہ کی جانب سے ہم ان کو ایک گفٹ بھیجیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ سوال کے جوابات دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی یہ کتاب فری گفٹ دی جائے گی، اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کا نچوڑ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، انشاءاللہ العزیز وہ ہم آپ کو بھیجیں گے، اور ہے بھی ناظرین بہت ہی خوبصورت، آپ کے لیے آسان، یعنی انگلش زبان میں ہے، جس کا سمجھنا ہمارے بچوں کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم وہ کتاب آپ کو گفٹ بھیجیں گے۔ ناظرین سورۃ الفاتحہ الحمدللہ اس کا اختتام ہوا، اب اس کے بعد سورۃ الناس کا اختتام ہوا، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب۔ ناظرین یاد رکھیے انشاءاللہ العزیز کل کے جو ہمارے سوالات ہوں گے وہ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ کل جب ہم آئیں گے پروگرام میں تو یہی ہمارے نمبر ہوں گے، اور پھر آپ کال کر سکتے ہیں، اور پھر کال کر کے اگلے پروگرام کے 3 سوالات کے جوابات آپ دے سکیں گے کہ ہمارے 3 سوالات کیا ہوں گے اگلے پروگرام میں، وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے پروگرام میں ہمارے پہلا سوال ہوگا کہ سورۃ الناس میں کتنی آیات ہیں؟ سورۃ الناس میں کتنی آیات ہیں؟ پہلا سوال ہے ہمارے کل کے پروگرام کے لیے، سورۃ الناس میں کتنی آیات ہیں۔ دوسرا سوال ہوگا ہمارا ناظرین بہت ہی آسان کہ وہ حروف جو حروف مدہ کہلاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ دوسرا سوال ہمارا وہ حروف جو حروف مدہ کہلاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ دوسرا سوال حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تیسرا سوال ہمارا بہت ہی کوشش ہے کہ وہی سوال کیا جائے جو ہم نے سبق میں آپ کو پڑھایا تھا ناظرین، وہ ہے تشدید کسے کہتے ہیں؟ تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تیسرا سوال تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والا حرف کتنی مرتبہ اور کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تشدید والا حرف تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والا حرف کیسے اور کتنے مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ ناظرین انشاءاللہ العزیز ہم ان سوالات کے جوابات، کل کے سوالوں کے جواب آپ سے کل کے پروگرام میں لیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ پروگرام کے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے محمد فرحان صدیقی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔